السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك هم وقود النار كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، مالک الملک ذو الجلال والاکرام، خالق و مالک، حاکم و رازق، پالنہار، مولا مربی، مشکل کشا، حاجت روا اور معبود برحق، وہی اکیلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو ہر قسم کی تعریفوں کے لائق ہے، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمتیں صرف اسی کے لائق ہے۔ سب اس کے محتاج اور وہ سب سے بے نیاز۔ وہ اللہ رب العالمین جو مارنے اور جلانے پر قادر، صحت تندرست کرنے پر قادر، بیماریاں بھی عطا کرنے والا وہی، پھر ان بیماریوں سے مکمل شفایابی عطا کرنے والا وہی، ہر چیز پر قادر، ہر طرح کے اختیارات کا مالک، ہمیشہ رہنے والا، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ زبردست، رحیم و کریم، مشفق و مہربان، وہ رب کہ جس نے اپنی رحمتوں کا، اپنی شفقت اور عنایات کا نمونہ اپنے بندوں کے لیے وقتاً فوقتاً پیش کیا۔ سال بھر کے اندر بہت سارے ایام، بہت سارے راتیں، بہت سارے اوقات، بہت سارے دن ایسے آتے ہیں کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے، خاص طور سے ایمان والوں کے لیے، ایسے مواقع، ایسی کچھ گھڑیاں، ایسے کچھ لمحات عطا فرماتا رہتا ہے کہ جن کے ذریعے سے ایک بندہ، ایک ایمان والا اللہ رب العالمین کے اور زیادہ نزدیک ہو سکتا ہے۔ ان لمحوں میں، ان چند اوقات میں عبادتوں کو بجا لا کر اللہ کے نزدیک اور زیادہ سکون ہو سکتا ہے، اپنے درجات کو بلند کر سکتا ہے، نیکیوں کو اور زیادہ متلاشی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے وہ جو مواقع اپنی ایمان والے بندوں کو عطا فرمائے، ان میں بہت سارے ایام، جیسا رمضان مبارک کا مہینہ، اس کی راتیں، اسی طریقے سے ذی الحجہ کے شروع کے 2 دن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، محرم کا دن، 10ویں محرم کا دن عطا فرمایا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو راتیں ہوتی ہیں وہ راتیں جاگنے کے لیے اور عبادت کے لیے بنائی.
اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعبان المعظم کا مہینہ عطا فرمایا. اس شعبان کے مہینے کے اندر بھی اس مولا کریم نے ایسے مواقع، ایسے کچھ دن عطا فرمائے، ایسے اوقات عطا فرمائے کہ جن میں اگر ایک بندہ مومن اللہ رب العالمین کی وہ عبادات جن کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیا، یا اس کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آپ کے اس سے ملتی ہے، ان نیکیوں کو اگر کرتا ہے، ان عبادات کو کرتا ہے، ان طریقوں کو اختیار کرتا ہے تو اللہ کا اور زیادہ قرب اس کو حاصل ہو سکتا ہے، اور زیادہ نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے، اپنے درجات کو بلند کر سکتا ہے، بشرط کہ کام وہی ہوں جو ثابت ہو، اس کے علاوہ نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ جو دین کے اندر ہے ہی نہیں، جن کا ثبوت، جن کی دلیل، ان کاموں کو اختیار کر لیا جائے، اور نہ ہی ایسا ہو کہ جن باتوں کا کی دلیل ہمیں ملتی ہے ان کو کسی بھی تعویل کے ذریعے سے، کسی بھی بہانے سے اس کو انکار کر دینا، اس کو ختم کر دینا. یہ دونوں ہی باتیں شریعت کے اندر منع ہیں. ان دونوں ہی باتوں کو کہا جاتا ہے افراط اور تفریط. چھٹے پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے یہود و نصارہ کی جو کچھ علامتیں بتائیں، اس میں ایک یہ خاصیت بھی بتائی کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ افراط اور تفریط کا معاملہ اختیار کرتے ہیں. جب ان کی مرضی ہوتی ہے وہ اس دین کے اندر جو ان پر ان کے لیے گراں گزرنے والی بات ہوتی ہے، ان کی طبیعت کے مطابق نہیں ہوتی، تو اس کو وہ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں یا پھر ان میں اضافہ کر لیتے ہیں. تو اضافہ کر لینا یا ثابت شدہ کو کم کر دینا، کمی اور بیشی، یہ دونوں ہی چیزیں منع ہے شریعت کے اندر. جو اختیار نہیں کرنا ہے، جتنا ثابت ہے اگر اس کو کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ نہ اس کو اضافہ کرنا ہے، نہ اس کا انکار کرنا ہے، نہ اس پر عمل کرنے والوں کو روکنا ہے. اب میرے عزیزوں، شعبان کے مہینے کے اندر بہت سارے لوگوں نے افراط اور تفریط کا معاملہ اختیار کر لیا. افراط اس طریقے سے کہ جو چیزیں شعبان اور معظم کے مہینے میں ثابت تھی، جن کی دلیلیں ہمیں مل رہی تھی، ان میں اضافہ کر لیا، ان کو اور زیادہ بڑا چڑھا کر اس کو اصل دین سمجھ بیٹھے، اس کو ہی اصل عبادت یا نیکی کا کام ایسا سمجھ بیٹھے کہ بھئی یہی اصل ہے بس. مثال کے طور پر طرح طرح کی نمازیں ادا کر دیں، صلاۃ عشیہ، رکھے ہزار روزے، صلاۃ غوثیہ، صلاۃ عمری وغیرہ، اور الگ الگ طرح کی ایسی نمازیں مقرر کر دی لوگوں نے کہ اسی کو اصل عبادت سمجھ بیٹھے. اور یہ تصور کر لیا کہ اگر اس طریقے سے 100 رکعت نماز پڑھ لی تو اللہ رب العالمین فرشتے بہت سارے مقرر کر دیتا ہے حفاظت کے لیے. اسی طریقے سے 12 رکعت کی کوئی ایک نماز مقرر کر دی گئی ہے، ہر رکعت میں 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے. تصور اور عقیدہ یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی جس نے یہ نماز پڑھ لی اس مہینے کی کسی ایک خاص مخصوص رات کے اندر، تو اللہ رب العالمین مرنے سے پہلے اس بندے کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیتا ہے. تو میرے عزیزوں، اس طرح کی یا اس جیسی جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب موضوع روایتیں ہیں، وہ سب ضعیف نہیں، موضوع روایتیں. حدیثوں کی قسموں میں موضوع روایت یا موضوع قسم کی جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر کسی بھی حال میں عمل نہیں ہوگا. موضوع جس حدیث کے آگے آ جائے وہ روایت ایسی روایت کہہ جائے گی، ایسی ہو جائے گی کہ اس پر کچھ بھی ہو جائے اس پر عمل نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ موضوع کا مطلب من گھڑت، بنائی ہوئی، اپنی طرف سے گڑھی ہوئی. جب محدثین نے تحقیقات کری تو ان کو پتہ چلا، اس نتیجے پر پہنچے کہ بھئی یہ تو فلاں بندے نے گڑھی ہوئی ہے روایت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا صحابہ کرام کی طرف منسوب کر کے اس کو بیان کر دیا. تو اس لیے اس کے آگے موضوع کا حکم لگا دیا جاتا ہے کہ بھئی اس پر عمل نہیں ہوگا کچھ کسی بھی حالت میں. ضعیف جن احادیث کو کہا جاتا ہے ان کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے، اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. ابھی کچھ ہی دیر میں آگے چل کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے معاملات کو. فی الحال ہم وہ باتیں سمجھتے ہیں کہ جو افراد کا معاملہ لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے. نمازیں ایجاد کر لی ہیں، ان کو دین اور نیکی کا کام سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو گئے ہیں. اسی طریقے سے حلوہ خوریاں ہو رہی ہیں، عید الارواح منائی جا رہی ہے، یعنی روحوں کی عید. خاص طور سے یہ جو آج کی رات
15ویں شب جس کو کہا جاتا ہے، 14 تاریخ ہے، تو آج جو رات آئے گی وہ 15ویں رات ہوگی، کیونکہ کل دن 15 تاریخ کا ہوگا۔ تو شریعت اسلامیہ کے مطابق جو اللہ رب العالمین کا قانون ہے اس میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ تو رات جو آئے گی آج کا دن گزارنے کے بعد وہ 15ویں رات ہوگی۔ تو اس رات کے تعلق سے یہ گمان، یہ عقیدہ، یہ لوگوں کے اندر ذہنیت بن گئی ہے کہ یہ عید الارواح کی رات ہے۔ پھر روحیں گھروں میں آتی ہیں، اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کرتی ہیں، اور کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ قبرستانوں میں جانا ہے، وہاں عید ہمارے، وہاں عید منانی ہے، جا کر وہاں روحیں ہمارے انتظار کر رہی ہیں۔ اب وہاں پر پکوان پکا کر لے کے جا رہے ہیں، یا گھروں میں پکوان رکھے جا رہے ہیں، گھروں کو سجایا جا رہا ہے، سنوارا جا رہا ہے خوب اچھے طریقے سے، اور یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ان کے من پسند پکوان ہیں ان کو آ کر وہ کھاتے ہیں، وہ روحیں آ کر ان کو استعمال کرتی ہیں اور اس وقت تک بھٹکتی رہتی ہیں۔ اگر یہ آج کی رات میں ایسا نہ کیا جائے تو روحیں بھٹکتی رہیں گی، اور اگر اپنی اصل روحوں والی برادری سے جا کر ملاقات نہیں ہوگی، ان سے جا کر نہیں مل پائیں گے، اس لیے یہ کرنا ضروری ہے۔ اسی کو اصل دین سمجھ بیٹھے، کیونکہ ہے ہی نہیں ہے دین کے اندر، یہ باتیں اس قسم کی باتیں ہے ہی دین کے اندر، ان کی دلیل، ان کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حکم صحابہ کرام کے عمل سے ہمیں نہیں ملتا۔ تو حدیث کیا ہے؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ صحیح بخاری کی روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمل کہ جس کا حکم ہم نے نہیں دیا، یعنی جو چیز ہم سے ثابت نہیں ہے، اس کو اگر کوئی شخص کرتا ہے، اس کام کو، اس عمل کو کرتا ہے، تو وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے اللہ کے یہاں، وہ بہتر عمل نہیں ہے ایسا عمل کہ جس کو اللہ قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت الگ الگ الفاظوں کے ساتھ، اس کا بھی معنی مفہوم یہی، اور بہت ساری روایتیں ایسی کہ جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کاموں کو کرنے والا شخص بدعتی ہوتا ہے۔ اور بدعتی کے بارے میں یہ بعض احادیث موجود ہیں کہ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، طبرانی کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایتیں ہیں، الگ الگ روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر بدعتی شخص اس حال میں رہا تو اس کا کوئی بھی دیگر عمل، نہ اس کی نماز، نہ اس کا روزہ، نہ اس کا حج، نہ اس کا عمرہ، لا يقبل الله لصاحب البدع صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا ويخرج من الاسلام كما يخرج الشعر من العجين۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدعتی شخص کا نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ کوئی اس کا حج اور عمرہ قبول ہوتا ہے، نہ کوئی اور چھوٹی موٹی دیگر نیکیاں اس کی قبول کی جاتی ہیں، اور وہ دین اسلام سے اس طریقے سے نکل جاتا ہے، اس طرح خارج ہو جاتا ہے، باہر ہو جاتا ہے جس طریقے سے آٹے میں سے بال کو نکال کر باہر کر دیا جاتا ہے۔ آٹا گوندا ہوا ہو یا سوکھا ہو، اس میں سے جب بال کو کھینچتے ہیں نا تو بال بالکل صاف نکل آتا ہے، اس میں ذرا سا بھی آٹا لگا ہوا نہیں بچتا۔ یہ مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی کے بارے میں کہ وہ اس طریقے سے ختم، اس کا معاملہ، سارے معاملات اس سے ختم۔ کوئی کتنا ہی اپنے گمان میں سمجھتا رہے کہ بھئی میں تو خوب نمازیں پڑھ رہا ہوں، خوب روزے رکھ رہا ہوں، خوب صدقات و خیرات کر رہا ہوں، خوب حج و عمرے کر رہا ہوں، خوب تلاوت کلام اللہ میں مصروف رہتا ہوں، ذکر و اذکار کرتا رہتا ہوں، نیکیوں میں حصہ لیتا رہتا ہوں، نہیں، سب کچھ بیکار جب تک وہ بدعت میں ملوث ہے۔ ایسا عمل کہ جس کا دلیل، جس کی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس، اور اس کو دین سمجھ کر اس پر عمل کر رہا ہے، اس وقت یہ ہے افراد کا معاملہ، یہ ہے افراد کا معاملہ کہ آج کی رات بہت سارے لوگ قبرستانوں میں جمع ہو رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، وہاں پر میلے کی ایک کیفیت بنائی ہوئی ہے، نوجوان حضرات سواریوں میں چڑھ کر جا رہے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، ادھر سے ادھر گھومنا پھرنا ہو رہا ہے، مسجدوں کے اندر محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں، اکٹھے ہو کر ایسی عبادتیں کی جا رہی ہیں جن کے ثبوت نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں افراد کے زمرے میں آتی ہیں، افراد کی فہرست میں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، تفرید کا معاملہ دیکھ لیجیے کہ جو چیزیں اس مہینے اور اس رات کے تعلق سے ہمیں ملتی ہیں، اس کو سمجھنے کے بجائے، ان کی احادیث کی گہرائیوں میں اترنے کے بجائے،
ہم سطحی طور پر ایک دو الفاظوں کو دیکھ کر یہ حکم لگا دیتے ہیں یا یہ کہہ دیتے ہیں، یہ فتوی ثابت کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو حدیث ضعیف ہے، ان پر عمل نہیں ہوگا، یہ منکر روایتیں ہیں، یہ موضوع روایتیں ہیں، ان پر عمل نہیں ہوگا کسی بھی صورت میں۔ مثال کے طور پر شعبان کی فضیلت کے تعلق سے اور 15ویں شب کی فضیلت کے تعلق سے تقریباً 11 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا ان سے بھی زیادہ سے روایتیں موجود ہیں، الگ الگ سندوں کے ساتھ، الگ الگ چینوں کے ساتھ۔ سند اس چین کو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے تابعین نے سنا، تابعین سے تابعین نے سنا، پھر اسے کسی نے سنا، پھر محدث نے سنا، پھر محدث آگے لے کے چلے گئے، یا انہوں نے اپنی کتاب میں قلم بند کر دیا، اس کو جمع کر دیا۔ یہ جو سلسلہ آ رہا ہے نا، یہ چین، اس کو سند کہا جاتا ہے۔ اور اس چین کے اندر جتنے لوگ پائے جائیں گے ان کو راوی کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ راوی، روایت کرنے والا۔ اب میرے بھائیوں، جن احادیث کے تعلق سے یہ کہہ دیا جاتا ہے اور ان سب کا انکار کرتے ہوئے یہ حکم لگا دیا جاتا ہے کہ شعبان کے مہینے کی یا اس کی اس رات کے خاص طور سے کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، اس کے جو راوی ہیں، وہ جو راوی ہیں نا سارے، ان راویوں میں کوئی ایک شخص، کسی ایک شخص کے اندر، کسی ایک راوی کے اندر کوئی ضعف پایا گیا، کوئی کمی پائی گئی دین کے تعلق سے، شریعت کے معاملے کے تعلق سے کوئی کمی، کوئی کمزوری پائی گئی، تو محدث نے حکم لگا دیا کہ بھائی یہ جو راوی ضعیف تھا، اس کی سند میں ضعف ہونے کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کا یہ مطلب کسی محدث نے نہیں بتایا کہ جو حدیث کا متن ہے وہ ضعیف ہے۔ جو حدیث اصل، مثال کے طور پر ایک استاد ہے، اس نے ایک جملہ کہا اپنے شاگرد کو، ایک جملہ اس نے اپنے شاگرد کو بتایا، بڑا اچھا، بڑا عمدہ جملہ تھا، کوئی بھی ایک سینٹینس اس نے بتایا اپنے شاگرد کو۔ سننے والے 5-6 شاگرد تھے۔ اب ان 5-6 شاگردوں نے اپنے اپنے شاگردوں کو بتایا، تو یہ 5-6 الگ الگ چینیں ہو گئی، الگ الگ سندیں ہو گئی 5-6۔ اب ان الگ الگ سندوں میں پہلے نے دوسرے سے سنا، دوسرے سے تیسرے نے سنا، تیسرے سے چوتھے نے سنا، 5ویں نے سنا، 6ٹھے نے سنا، 7ویں چین میں، مثال کے طور پر 7ویں چین میں، یعنی 7واں جو اسٹوڈنٹ راوی تھا، سننے والا، وہ پڑھنے والا طالب علم تھا، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھئی یہ جو 6 نمبر کا تھا، یہ جو چین میری والی چل رہی ہے، اس میں جو 6 نمبر کا تھا، یہ تو کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہے، یا داڑھی کر لیتا ہے، کبھی کبھی اس کے کپڑے کندھے سے نیچے ہو جاتے تھے۔ یعنی جو کلاس کے رول ریگولیشن ہوتے تھے، جو استاد کی طرف سے مقرر کردہ ایک کلاس کے آداب ہیں، ایک شرائط و ضوابط ہیں، جو قوانین ہیں کلاس کے، ان کو پوری طرح سے فالو نہیں کرتا تھا، ان کی پابندی نہیں کرتا تھا۔ تو اب اس 7ویں طالب علم کے دماغ میں تھوڑا سا شک پیدا ہوتا ہے کہ یار اس 6 نے جو بات کہی ہے، یہ سب نہیں جھوٹ بولتا ہے، کبھی کبھی یہ بھی جھوٹ ہو جائے، یہ بھی شاید جھوٹ ہو، تو میں کیا کروں؟ اس نے اپنے ایمانداری کا تقاضا، اس نے اپنے ایمانداری کا تقاضے کو مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اس کو چھوڑ نہیں دیا، فوراً اس بات کو، اس سے ملنے والی کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس نے یہی سوچا کہ بھئی اور بھی تو چینیں ہو سکتی ہیں، میں اور جگہ تحقیق کر لوں، میں اور جگہ تھوڑی سی اس کی تفتیش کر لوں، کسی اور سند سے، کچھ اور اسٹوڈنٹ سے یہ بات مل جاتی ہے اگر، تو اس کو تقویت مل جائے گی، پتہ چل جائے گا ہاں بھائی یہ جھوٹ بولتا تو ہے کبھی کبھی، لیکن یہ بات اس نے سچ بولی ہے، یہ کمی تو ہے اس کے اندر۔ جو قوانین ہیں کلاس کے، یعنی شریعت کے جو بھی کمیاں تھیں اس کے اندر، وہ تو پائی جا رہی ہیں، لیکن یہ بات کیونکہ اس کے سپورٹ میں دوسری چینوں کا ایک گواہی مل رہی ہے، ایک شواہد اور گواہی اور ایک سپورٹ مل رہی ہے، تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ہاں بھائی واقعی میں یہ بات جو اس نے کہی ہے یہ صحیح ہے۔ اب میرے عزیزوں، یہی کام محدثین نے کیا، یہی جو میں نے مثال دی نا 7ویں بندے کی، یہی کام محدثین نے کیا، خاص طور سے صحیح 6 والے محدثین نے، اور اس کی وضاحت انہوں نے اپنے مقدموں کے اندر کیا۔ مثال کے طور پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقدمے میں کیا لکھتے ہیں، کیونکہ ہم جب جامع ترمذی کی حدیثیں دیکھتے ہیں تو بہت ساری حدیث کے بعد ہمیں یہ حکم پڑھنے کو ملتا ہے کہ ھذا حدیث غریب، ھذا حدیث حسن غریب۔ اب غریب جو قسم ہے وہ ضعیف کی قسم ہے، محدثین نے کئی قسمیں بتائیں اس کی،
کسی نے 60 بتائی، کسی نے 65 بتائی، کسی نے 70، کسی نے 80، یہاں تک کہ 108 قسمیں تک بتائی گئی، 108 قسمیں تک بتائی گئی۔ لیکن کسی بھی محدث نے یہ نہیں کہا کبھی بھی کہ بھئی ضعیف کی کوئی بھی قسم اگر ہو تو اس کو چھوڑ دینا، وہ حدیث قابل عمل نہیں ہوتی، یہ کسی نے نہیں کہا۔ حدیث پر عمل کرنے کی شرطیں لگا دی، کچھ اصول سمجھائے، کچھ کنڈیشنز بتائیں کہ بھئی دیکھو یہ جو کنڈیشنز اگر ہوں گی بھلے ضعیف ہوگی، اس کا حکم ضعیف کو والا ہوگا، لیکن اس کو تحقیق کرنے کے بعد، ہم تو تحقیق کر کے لے کر آئے ہیں، ہمیں وہ والی قسم نہیں ملی جس کی وجہ سے یہ ضعیف یہ ضعیف حدیث ناقابل عمل بن جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ والی ہمیں نہیں ملی۔ ہم تو تحقیق کر کے لے آئے، کیوں؟ کیونکہ الگ الگ سندوں والی تحقیق کر لے، انہیں وہی 7ویں بندے والی تحقیق، انہوں نے الگ الگ چہروں کے ساتھ اس کو ڈھونڈ لیا، پتہ چل گیا ان کو، تو انہوں نے قلم بند کر لیا کہ یہ سوچ تو ہے نہیں اتنا زیادہ کہ جس کی وجہ سے حدیث کو چھوڑ دیا جائے۔ ہاں جو چھوڑنے والی شرطیں تھیں اس کو بھی انہوں نے بتا دیا کہ ضعف شدید اگر ہو کہیں پر تو اس کو بھی واضح کر دیا جائے گا، وہ اگر ملے تو اس کو تم چھوڑ دینا۔ ہاں اگر کسی بھی ضعیف حدیث کو تم دیکھو تو یہ مت سمجھ لینا، اور راوی کی نشاندہی کر دیا کرتے تھے، مثال کے طور پر وہ 7واں اسٹوڈنٹ وہ 6 کی نشاندہی کر دے، لکھتے ہوئے 6 کی نشاندہی کرتے کہ بھئی اس چین سے بھی مجھے یہ بات ملی، اپنے استاد کی اس والے چین سے بھی ملی مجھے، لیکن اس چین سے جو ملی نا اس میں یہ ایک 6 نمبر کا جو بندہ تھا اس کے اندر یہ کمی پائی جاتی تھی تھوڑی سی، تحقیق کر لینا۔ یہی امام ترمذی فرما رہے ہیں اور دیگر محدثین بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم تو اس راوی کے بارے میں جو سند کے اندر ضعف پائے جانے والے ایک راوی تھا اس کی ہم تحقیق کر کے آ گئے، اب تمہیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر اس راوی کی کہیں کوئی اور دوسری حدیث تمہیں ملے تو آنکھیں بند کر کے اس پر یقین مت کر لینا کہ امام ترمذی تو لے کر آئے اس راوی کی، ہمیں ملے نہیں، ہم نے تو تحقیق کر لی، کیوں؟ کیونکہ ہمارے وقت کا بندہ تھا، وہ ہمارے زمانے میں وہ بندہ تھا، ہم نے اس سے ملاقات کری، لمبے لمبے سفر طے کر کے اس تک پہنچنے کی کوشش کری، پوری تحقیقات کر لی، پوری تفتیش کر لی، پوری انویسٹیگیشن کر لی اچھے طریقے سے، اس کی تہ میں اور گہرائی میں پہنچ گیا، اور تسلی کرنے کے بعد ہم نے اس کو وضاحت کے ساتھ پوری بات لکھی۔ اب کہیں کسی اور کتاب میں، کسی اور حدیث کے تعلق سے، کسی اور سند میں تمہیں اگر یہ والا راوی جس کے ضعیف ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے وہ اگر راوی مل جائے تو اس کی بھی تحقیق کر لینا، کیونکہ اس کے اندر یہ تھوڑی سی کمی پائی جاتی ہے، میں نے تو تحقیق کر لی لیکن تم بھی تحقیق کر لینا، اور تحقیق انہوں نے کس طرح سے کی؟ الگ الگ چینلوں کی وجہ سے، الگ الگ سندوں کے ذریعے سے، اسی لیے یہ اصول بنائے محدثین نے کہ اگر دو یا دو سے زیادہ سندوں کے ساتھ سندوں کے ساتھ اگر کوئی حدیث آتی ہے ایک ہی مفہوم والی جس میں ایک ہی مسئلہ ثابت ہو رہا ہو، اگرچہ الفاظ ظاہری طور پر الفاظ الگ الگ ہوں لیکن مفہوم لب لباب خلاصہ ایک ہی نکل کر آ رہا ہے، نتیجہ ایک ہی نکل رہا ہے، اگرچہ وہ 2 یا 2 سے زیادہ الگ الگ چینوں والی روایتیں اور ان میں ضعف بھی پایا جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں ضعف بھی پایا جا رہا ہے، تو وہ اور اس کے مقابلے میں اس سے بہتر سند کی اس کی کاٹ میں کوئی حدیث نہیں ملتی تو وہ حدیث قابل عمل ہے، مثال کے طور پر اس کو اور وضاحت کے ساتھ میں سمجھاؤں، مثال کے طور پر اس رات کی فضیلت کے تعلق سے جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں، تقریباً 15-16 جو روایتیں ملتی ہیں جن میں ایک بھی موضوع نہیں ہے، موضوع وہ روایت جس پر عمل ہوگا ہی نہیں کسی بھی صورت میں، ان 15-16 روایتوں میں کوئی بھی موضوع نہیں ہے، ہاں ضعف پایا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں، اور ضعیف پر عمل کرنے کا کیا اصول بنایا محدثین نے؟ بھئی یہ ضعیف یا حسن یا غریب یا موضوع یہ کس کی بات پر ہمارا عمل کر رہا ہے؟ محدث کے کہنے پر ہی تو عمل کرنا ہے، ہم تو اس زمانے میں تھے نہیں، نہ ہم اس راوی سے ملے، تو ان کی جب اس بات پر ہم یقین کر رہے ہیں تو ان کے اس اصول کو کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں؟ جو انہوں نے ضعیف پر عمل کرنے کے اصول بنائے اس کو ہم قبول نہیں کر رہے، باقی باتیں ہم ان کے اپنا مطلب کے قبول کر رہے ہیں، تو یہ تو یہود و نصارہ والی علامت ہو گئی نا کہ اپنی من مرضی کے قبول کر رہے ہیں شریعت میں سے، اور جو نہیں ہماری طبیعت کے مطابق اس کو چھوڑ دیا۔ تو جب محدثین نے اصول بتا دیا، مثال کے طور پر یہ ضعیف روایت ہے، یعنی ان کے سندوں میں کہیں نہ کہیں تھوڑا کچھ نہ کچھ ضعف پایا جا رہا ہے، اور 2 یا 2 سے زیادہ سندوں کے ساتھ ہے،
15-16 روایتیں الگ الگ سے سندوں سے چینوں سے مل رہی ہیں. تو اصول کیا ہے کہ اس پر عمل ہوگا، یعنی قابل قبول ہو جائے گی، بشرطے کہ اس سے بہتر سند کی، اس کی کاٹ میں کوئی روایت نہ ملے. تو ہم دیکھیں اس سے بہتر سند کی کیا، ضعیف سند سے بھی کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، اس رات میں کچھ نہیں کر سکتے. اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں غروب آفتاب ہونے کے بعد سے ہی نازل نہیں ہوتا. حسن درجے کی روایت الگ، یعنی اس سے بہتر سند الگ، ضعیف سے بھی نہیں ملتی کوئی ایسی روایت. اور اصول کیا ہے کہ اگر ایسا ہو تو اس پر عمل کرنا ہے، یعنی وہ حدیث قابل عمل بن گئی. یہ تفرید کا معاملہ ہم لوگوں نے بنا دیا. اب ہم حدیثوں کو ہم تھوڑا سا دیکھیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، حضرت عوف بن مالک سے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، حضرت عثمان بن عاص سے، حضرت ابو سعید الخشنی سے، یعنی تقریباً 11 صحابہ کرام سے الگ الگ روایتیں موجود، حضرت علی سے، اور جن کو امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، امام بیہقی نے، امام احمد نے، یعنی مسند احمد کے اندر، بیہقی کے اندر، طبرانی کے اندر، امام بغوی نے شرح السنہ کے اندر، امام حیثمی نے مجموع الزوائد کے اندر، یعنی الگ الگ سندوں کے ساتھ یہ روایتیں موجود ہیں، ملتی ہیں. اور جن کو ان میں سے کچھ احادیث تو ایسی تھی کہ جن کو متقدمین نے بھی اختیار کیا، یعنی جو پہلے کے محدثین گزرے انہوں نے بھی اختیار کیا، قبول کیا، اور متاخرین یعنی اب بعد میں آنے والے میں سے بھی کچھ محدثین نے اس کو قبول کیا اور اس کے تعلق سے حکم لگایا کہ ہاں بھائی یہ روایتیں جو ہیں یہ قابل عمل ہیں، ان پر عمل کیا جائے گا، ان کے طرق کی وجہ سے، ان کے سپورٹ میں آنے والی دوسری چینوں کی وجہ سے. مثال کے طور پر حضرت عائشہ والی روایت ہم دیکھتے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور بیہقی میں بھی ہے. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، یعنی تھوڑے الفاظوں میں تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ، یعنی تھوڑا فرق کے ساتھ. مثال کے طور پر جو صحیح مسلم والی روایت ہے اس میں شعبان کی 15ویں شب کے الفاظ نہیں ہیں، شعبان کی 15ویں شب کے الفاظ نہیں ہیں. لیکن جامع ترمذی والی، مسند احمد والی اور بیہقی والی جو روایت ہے حضرت عائشہ کی، اس میں وہی ساری باتیں بتائی گئی ہیں لیکن شعبان کے واضح الفاظوں کے ساتھ ہے. تو انکار کرنے والے وہ صرف ایک مسلم والی روایت کو پکڑ کے کہہ دیتے ہیں بھائی ہاں ٹھیک ہے سب کچھ ہوا، لیکن شعبان کی 15ویں رات کے تو الفاظ نہیں ہے، اس میں تو الفاظ ہے ہی نہیں. اور جو دوسری روایتیں ہمیں مل رہی ہیں تو وہ تو ضعیف حدیث ہیں، اس لیے ان پر عمل نہیں ہوگا. حدیث کیا ہے اس کو دیکھیں ہم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے پاس آئے، یعنی میری باری تھی تو میرے پاس آئے، اور آنے کے تھوڑی ہی دیر کے بعد فوراً کپڑے بدل کر واپس جانے لگے. مجھے بڑی غیرت آئی، بڑی شرم محسوس ہوئی. مجھے لگا کہ بھائی کہیں اور جا رہے ہیں آپ، ایسا کیا؟ تو آپ بھی تیار ہو کر پیچھے پیچھے ہو لی. جب پیچھے پیچھے چلی تو دیکھا کہ جنت البقیع یعنی قبرستان میں آپ ایمان والوں کے لیے، مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. حضرت عائشہ بیان فرماتی کہ مجھے پھر بہت زیادہ غیرت آئی کہ میں دنیا کے کاموں میں مشغول ہوں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے کام میں، نیکی کے کاموں میں مصروف ہیں. آپ فوراً جلدی جلدی واپس آ گئے. فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پیچھے واپس آ گئے. آ کر دیکھا تو حضرت عائشہ کا سانس پھول رہا تھا، تیز تیز آئی نا تو سانس پھول رہا تھا. جب پوچھا کیا بات خیریت، کیا ہو گیا، تو پوری بات بتایا حضرت عائشہ، شروع سے لے کر اب تک کا پورا واقعہ بتا دیا کہ اس طرح سے ہوا معاملہ. تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عائشہ یا حمیرہ، یعنی آپ کا لقب اٹھایا، سرخی مائل ہوں گی تو اس لیے حمیرہ یہ آپ کو لقب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور دیگر حدیثوں سے بھی یہ لقب ہمیں ملتا ہے، پتہ چلتا ہے. تو آپ نے فرمایا حمیرہ کیا تمہیں یہ گمان ہوا، کیا تم نے ایسا سوچا کہ اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کریں گے؟ ناانصافی کس قسم کی؟ کیا تم نے یہ سوچا کہ باری تمہاری تھی اور میں کہیں اور چلے جاؤں گا آج، یا اور بھی کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے؟ تو اس چیز کو سامنے رکھ کر آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ سوچا کہ بھی اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. اگر عائشہ فرمایا کہ نہیں مجھے ایسا نہیں محسوس ہوا. تو پھر فرمایا کہ عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے یہ کون سی رات ہے؟ یہی حدیث پوری مسلم میں بھی ہے، اس میں یہ الفاظ نہیں ہے بس جو اب آگے آ رہے ہیں.
باقی جامع ترمذی، مسند احمد و بہقی کے اندر وہ الفاظ ہیں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ و رسول عالم، کہ اللہ رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کون سی رات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، یعنی آدھی شعبان کی رات ہے. آدھی شعبان کب ہوگا بھائی؟ 15 دن، 30 دن کا 29 دن کا مہینہ ہوتا ہے. تو نصف شعبان کب ہوا؟ 15ویں شب. تو یہ وہ رات ہے، اور اس رات میں اللہ رب العالمین، یہ جبرائیل نے مجھے آگے بتایا کہ یہ شعبان کی نصف رات ہے جس میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی گنتی سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. ہم انکار کر رہے ہیں، ہم بڑے آرام سے انکار کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی عام مغفرت ہو رہی ہے، عام بخششیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم ایک ضعیف ورڈ کو پکڑ کر ایسا ہوا اس کا ہم نے بنا لیا ہے جس کی ہمیں یہ تمیز نہیں ہوتی کہ ضعیف آتا کس لفظ سے ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی قسمیں کتنی ہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. بس ہم نے سن لیا کہ بھائی ضعیف ہے، بس ہم نے اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیا. اس کی گہرائی میں جاننے کی ہمیں کوشش نہیں ہوتی. ہم تھوڑا سا سوچنے کی فکر نہیں کرتے کہ بھائی ضعیف ہے تو آخر محدث کیوں لے کر آئے اس کو؟ کیا فالتو وقت ان لوگوں کے پاس کوئی اور دوسرا کام نہیں تھا کہ لمبے لمبے سفر کر کے، بے پناہ مشقتیں اور محنتیں کر کے، دور دراز کا سفر کر کے، اونٹوں میں خچروں میں پیدل چل چل کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے تھے، کھانا پینا نہیں ملتا تھا ان کو، کئی کئی دن تک بھوکے پیاسے رہ کر وہ ایک حدیث کو تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور آج ہم بیٹھے بٹھائے بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث ختم، سب کو پانی دے دیا. کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب و غریب بات ہے. بچنا افراط سے بھی ہے اور تفریط سے بھی ہے. جو اصل درمیانی راستہ صراط مستقیم ہے اس کو اپنانا ہے بس. یعنی انکار حدیث سے بھی بچنا ہے اور بدعت سے بھی بچنا ہے. یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، شیطانی حربے ہیں. یہ ایمان والوں کے ایمانوں کو خراب کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ عرب کے اندر قبیلہ بنو کلب، یہ ایک قبیلہ تھا. اور اس وقت کیا تھا؟ ذریعہ معاش کیا ہوا کرتا تھا؟ اکثر بیشتر بھائی ریوڑ ہوا کرتے تھے، چوپائے ہوا کرتے تھے، بھیڑ بکریاں ہوا کرتی تھیں، انہیں پر گزر بسر ہوتی تھی. تو ہر قبیلے کے اپنے اپنے ریوڑ ہوا کرتے تھے. تو ایک قبیلہ بنو کلب کا جو ریوڑ تھا، یہ اور قبیلوں کے مقابلے میں اس کی بکریاں، اس کے بھیڑ وغیرہ زیادہ تھے، کثرت سے تھے. اتنے زیادہ تعداد میں کسی اور قبیلے کے ریوڑ نہیں تھے، جانور نہیں تھے. تو وہ مثال دے گا، اب وہ ریوڑ کی گنتی نہیں، ہر جانور کی بالوں کی گنتی سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مغفرت فرما رہا ہے، سوائے کچھ لوگوں کے، سوائے کچھ لوگوں کے. اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ 9 یا 10 قسم کے لوگ ہیں جو ہمیں ان ساری روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اگر ان میں کون ہے؟ ان میں مشرک ہیں، ان میں مشاہن ہیں، کینہ پرور، یعنی دل میں کینہ رکھنے والا، اپنے کسی بھائی یا بہن کے لیے کوئی عداوت، کوئی دشمنی، کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی کپٹ، کوئی غلط ارادے، کوئی غلط تصور، نفرت، یہ سب رکھنے والا. اسی طریقے سے والدین کے نافرمان، والدین کے نافرمان اتنی عام بات ہے آج. والدین کی خدمت، والدین کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا، جن کو یہ کہا گیا کہ رزق اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، جامع ترمذی کی حدیث کہ والدین کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری میں، ان کی رضا میں اللہ رب العالمین کی رضا ہے، اور ان کی ناراضگی میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے. اس چیز سے خیال نہیں رکھا جاتا، ان کے اس مقام کو، ان کے اس مرتبے کو نہیں سمجھتے آج ہم کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کس قدر عظیم ترین نعمت ہمارے پاس موجود ہے. چاہے دونوں ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو، اگر ان کی نافرمانی ہو رہی ہے شریعت کے تعلق سے، دین کے باتوں میں، دین کے کاموں کو لے کر اگر ان کی نافرمانی ہو رہی ہے کسی بھی اعتبار سے، تو اس کی اصلاح میں بھی بخشش نہیں ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ صلہ رحمی کو توڑنے والا، یعنی رشتہ داروں کو توڑ کر رکھنے والا، رشتہ داریوں کو جو نہیں نبھاتا،
کوئی بھی معاملہ ہوا, کچھ بھی بات ہوئی, چھوٹی چھوٹی باتیں ہوئی, وہ غلط فہمیاں بڑھتی چلی گئی, یہاں تک کہ رشتہ داریاں ختم, ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں, سلام کلام بند, حال چال ختم, کچھ نہیں. تو اس طریقے سے رشتہ داریوں کو کاٹنے والے سے رحمیوں کو نہ اختیار کرنے والوں کی بھی اس رات میں بخشش نہیں. اسی طریقے سے فرمایا زانیہ عورت, اس کی بخشش نہیں. ٹخنوں سے نیچے کپڑے رکھنے والا مرد, اس کی بخشش نہیں. دیوس بڑا عجیب معاملہ ہے بھائی. آج کا ماحول دیکھ لیجیے, کوئی گھر ایسا بچا ہوا ہوگا ورنہ ہر گھر کا معاملہ ہے. دیوس کی تعریف کیا کہ جو اپنے گھر کی خواتین کو, اپنی ماں بہنوں کو, بہو بیٹیوں کو, بیویوں کو, وہ بے پردہ باہر جا رہی ہیں اور وہ ان کو روکتا ہے, انہیں منع نہیں کرتا. ایسا شخص دیوس کی مغفرت نہیں اس رات میں, اس کی بخشش نہیں. اسی طریقے سے اور بہت ساری باتیں بتائیں. ایک شرابی شخص بتایا کہ جو شرابی, بہت زیادہ سختی کے ساتھ شرابی پینے والا, نشہ کرنے والا ہے, اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں. تو یہ اس قسم کے بہت سارے لوگ کہ جن کی اس عام بخشش والی رات میں بھی بخشش نہیں ہو رہی. اب دیکھیں میرے عزیزوں کہ ایک انکار کرنے کا ایک بہانہ یہ بھی سامنے ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی اسی ایک رات میں ایسا کیوں ہو رہا ہوگا, بھئی عام بخشش تو ہر رات میں ہو رہی ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے, حدیث ہے. جبھی آخری رات میں روزانہ اللہ رب العالمین آخری رات میں, یعنی جو تہجد کا وقت ہوتا ہے, آخری رات میں آسمان دنیا پر, یعنی پہلے آسمان پر آ جاتا ہے, نازل ہو جاتا ہے, اور اعلان ہوتا رہتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں, ہے کوئی روزی طلب کرنے والا میں اس کو روزی عطا کروں, ہے کوئی پریشان حال میں اس کی پریشانیوں کو دور کروں, ہے کوئی غمگین میں اس کے غم کو دور کروں, ہے کوئی ایسا میں اس کو اس کے ساتھ ویسا کروں, ہے کوئی ویسا میں اس کے ساتھ ایسا کروں. اس طریقے سے اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوتا ہے, صبح صادق ہو جاتی ہے, یہ اعلان ہوتا رہتا ہے. تو اب انکار کرنے والے ان حدیثوں کا یا اس رات کی فضیلت کو نہ ماننے والے لوگ جو تفرید کا معاملہ اختیار کر لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ساری راتوں میں ہو رہا ہے, اس ایک رات میں کون سا اسپیشل کچھ الگ سے. تو وہ بھی ہے میرے بھائی, وہ بھی ایک بات ہے کہ جس کی وجہ سے اور باقی راتوں سے یہ رات الگ ہو رہی ہے تھوڑی سی. وہ تھوڑا سا فرق ہے, ذرا سا فرق ہے. ابن ماجہ کی روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات کو قیام کرو, نمازیں پڑھو, اور دن میں روزہ رکھو, دن میں روزہ رکھو. اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس رات کو غروب آفتاب سے ہی, اس میں کیا تھا, روزانہ کس وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ, آخری پہر میں, آخری رات میں, یعنی رات کے آخری حصے میں آ رہا ہے. اور اس رات میں کیا فرما رہا ہے یہاں پر حضرت علی والی حدیث میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین غروب آفتاب سے ہی, یعنی سورج غروب ہوا, اللہ رب العالمین پہلے آسمان, یہ ہے الگ چیز. آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے, نازل ہوتا ہے, اور صبح صادق تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں, ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف فرماؤں. اس طریقے سے وہ ساری باتیں اعلان ہوتے رہتا ہے. تو یہ چیز اس رات کو دیگر راتوں سے الگ کر رہی ہے. اور دن میں روزہ رکھنا ہے, دن میں روزہ رکھنے والا معاملہ. روزے کے تعلق سے ہم دیکھیں کہ شعبان کے اندر ہمیں بہت ساری احادیث ایسی ملتی ہیں, بخاری کی, مسلم کی, ترمذی کی, ابو داؤد کی, نسائی کی, مسند احمد کی, طبرانی کی, بیہقی کی, بہت ساری الگ الگ روایتیں الگ الگ راویوں سے ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے ہیں شعبان کے مہینے کے اندر. لیکن 15ویں شعبان, جیسے سنن ابو داؤد کی روایت کہ 15ویں کے بعد یعنی نصف شعبان کے بعد آپ نے منع کر دیا امت کو روزہ رکھنے سے. آپ رکھا کرتے تھے لیکن وہ آپ کی نخواست ہے, آپ نے امت کو منع فرما دیا. صحابہ کرام سے بہت ساری روایتیں ہم نے لی, یہاں تک بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کے رمضان کے بعد سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں ہی آپ کو روزہ رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا. اب یہاں پر اس روایت حضرت علی والی روایت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ 15ویں تاریخ کو دن میں روزہ رکھے, دن میں روزہ رکھے. اب ایک اور ہم صحیح مسلم کی روایت ہم دیکھیں, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, الگ الگ الفاظوں کے ساتھ. جیسے کہ
حضرت عمران بن حسین والی روایت ہم دیکھیں تو اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے یا میرے سامنے کسی اور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دریافت کیا کہ کیا تم نے، یعنی رمضان کے آخر دنوں میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہم سے کہ بھی شعبان کے درمیان میں، سرر من شعبان، سرر کہتے ہیں یا تو مہینے کے آخری دنوں میں یا پھر درمیان کے دنوں میں. اور اسی طریقے سے یہ جو روایتیں ہیں الگ الگ، ان میں ایک روایت میں سرہ کے الفاظ بھی ہیں. سرہ عربی زبان کے اندر ناف کو کہا جاتا ہے، ناف کو سرہ کہتے ہیں. تو یہ پورے جسم کے بالکل درمیان میں ہوتی ہے ناف. اسی الفاظ کے ساتھ آپ نے دریافت کیا کہ اس مہینے کے یعنی شعبان کے درمیان میں تم نے روزے رکھے تھے، تم نے 2 روزے رکھے تھے؟ انہوں نے انکار کیا کہ نہیں رکھے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ بھئی یہ یعنی رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو وہ 2 روزے رکھ لینا، یعنی ان کی قضا کروائی، ان کی قضا بھی کروائی آپ نے. تو یہاں کیا پتہ چلا کہ ان 2 روزوں کی بھی اپنے آپ میں بہت اہمیت ہے. اب دیکھیں انکار کرنے والے، تفرید کا معاملہ اختیار کرنے والے، وہ یہاں پر بھی شیطان ان سے کیسا کام کرواتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی صرف خاص 2 روزے تھوڑی ہیں، بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع سے ہی روزے رکھا کرتے تھے کثرت کے ساتھ، تو روزے رکھو اچھے طریقے سے. جبکہ ان حدیثوں میں کیا پتہ چل رہا ہے، آپ نے کچھ اور نہیں پوچھا کہ بھئی شروع سے تم نے روزے رکھے تھے یا نہیں، یا تو درمیان میں 2 روزے کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں اور نہ رکھے جانے پر آپ اس کی قضا کروا رہے ہیں. تو اس کی اپنی الگ اہمیت ہے. تو مسئلہ کیا پتہ چلا کہ اگر افضل و بہتر کیا ہے کہ شروع سے روزہ رکھتا چلا رہا ہے، نصف شعبان تک روزے رکھے، نہیں رکھ پا رہا تو چھوڑ کر رکھ لے. کیوں؟ کیونکہ فرض تو ہے نہیں یہ روزے. اور دیگر روایتوں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ 15ویں نصف کے بعد آپ نے منع کر دیا اس وجہ سے کیونکہ آگے رمضان کے فرض روزے آ رہے ہیں، اس کے لیے طاقت ہمت جسم میں بنی رہے. یہ اگر چھوٹ گئے تو گناہگار نہیں ہوگا بندہ، وہ آنے والے فرض روزے اگر چھوٹ گئے تو گناہگار ہو جائے گا. تو اس لیے اس کے لیے اس کی تیاری کے لیے جسم توانا رہے. تو اگر کوئی شخص اس طریقے سے کرنا چاہے کہ بھئی کچھ روزے رکھے پھر چھوڑ دیا، پھر کچھ رکھے پھر چھوڑ دے 15 تک یعنی نصف شعبان تک، یا کسی وجہ سے نہیں رکھ سکا شروع میں، تو وہ کم سے کم یہ 2 روزے تو رکھے، ان 2 روزوں کو تو رکھے. تو یہ اپنے آپ میں الگ الگ باتیں ہیں جن کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے وہ حضرت عائشہ والی حدیث ہے، اس میں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آپ نے پھر حضرت عائشہ سے اجازت لی. کیوں؟ کیونکہ باری آپ کی تھی حضرت عائشہ کی، تو آپ نے ان سے اجازت لی کہ بھئی یہ فضیلت والی رات ہے. وہ بات بتا کر آپ نے ان سے دریافت کیا کہ عائشہ اگر تم کہو تو میں کچھ نمازیں پڑھ لوں، کچھ عبادت کر لوں. اور پھر وہی والی حدیث ہے کہ جس میں پتہ چلتا ہے ہمیں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں گئے تو آپ نے بہت لمبا طویل سجدہ کیا، بڑا لمبا طویل سجدہ کیا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ کی وفات ہو گئی. تو بولتی میں آپ آئیں تو آپ کے پیر پر ہاتھ لگا حضرت عائشہ، تو آپ دعا پڑھ رہے تھے. پھر نماز کے بعد آپ نے پوچھا، سلام کرنے کے بعد پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ نہیں مجھے ایسا لگا کہ جیسے آپ وفات پا گئے، اتنا لمبا سجدہ آپ نے کیا. تو آپ نے نمازیں بھی پڑھی، آپ نے عبادت کی الگ سے اس رات میں. تو عبادت بھی ثابت ہے، لیکن وہ عبادت اسی طرح سے کرنی ہے جتنا جیسے ثابت ہے. افراط نہ ہو جائے، بدعت نہ ہو جائے کہ قبرستان میں جا کر اکٹھے ہو رہے ہیں، وہاں پھول چڑھائے جا رہے ہیں، وہاں میلے ٹھیلے لگائے جا رہے ہیں، روحوں کو آنا تصور کیا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں نہ ہو، اپنے گھر میں خاموشی کے ساتھ عبادت کرے بندہ، وہ بھی اس نیت کے ساتھ کہ بھئی انشاءاللہ جیسے اس رات میں عبادت میں مشغول ہو رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور راتوں میں بھی اسی طریقے سے اٹھ کر عبادت کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ رات اور راتوں میں بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی اور راتوں میں ہو رہا ہے اس لیے اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ بدعت ضعیف نہیں. جتنا دین اور احکامات یہ شریعت کے معاملات ہیں ان کو من وعن اسی طریقے سے قبول کرنا، یہ ایمان والے کا کام، یہ ہے امتی ہونے کا تقاضا. شیطانی وسوسوں میں آ کے لوگوں کی دیکھا دیکھی، یا اگر کوئی شخص بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے اس رات میں، تو کیونکہ ہم یہ سوچ رہے ہیں یہ ہماری نیت خالص ہے،
کہ بھئی دیکھو بدعتوں کے اندر اضافہ ہو جائے گا، بدعتیوں میں اضافہ ہو جائے گا، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے، اس کا حل یہ تھوڑی ہے کہ ہم جو ثابت ہے اس کو بھی انکار کر دیں. جو ثابت ہے اس کو ثابت رکھتے ہوئے اس طریقے کو بدلو نا، کہ بھئی وہ ثابت سمجھ کر طریقہ دوسرے اختیار کر رہے ہیں، ہم ثابت سمجھ کر وہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں جو ثابت ہے، صرف اس پر عمل کریں، انکار نہیں کرنا ہے. اللہ رب العالمین سے بجائے کہ مولا کریم ہم سب کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرما دے، قرآن و حدیث کے سارے معاملات کو اسی طریقے سے سمجھ کر اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرما دے رب العالمین. جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے لیا اور قبول کیا، عمل کر کے دکھایا، ان سے اور دیگر تابعین نے لیا، تبع تابعین نے لیا، محدثین نے اس کو قلم بند کر کے سمجھایا، اس کے آگے حکم لگائے، ان باتوں کو سمجھ کر ان کی گہرائیوں میں جا کر تحقیقات کر کے ان کو قبول کرنے کی، اپنانے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. انکار حدیث سے ہمارے حفاظت فرمائے، بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب واستغفروہ انہ غفور رحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرے عزیزوں، افراط اور تفریط دونوں ہی طریقے سے احکامات الہیہ کا یا احادیث رسول کا انکار ہو جاتا ہے، یعنی کفر ہو رہا ہے. کسی بھی طریقے سے انکار کرے بندہ، اس کو نہ مان کر یا اس میں اور اضافہ کر کے. نہ ماننے کی الگ الگ شکلیں ہیں، وہ کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر اس کا ذکر کیا، ان کی سزائیں بتائیں. اور تو ایک جگہ سورہ بقرہ میں کیا فرمایا کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک هم وقود النار. کہ جن لوگوں نے انکار کیا، قبول نہیں کیا، کفر کیا. کفر کا مطلب انکار کرنا، اس کو نہ ماننا. کیا زبان سے نہ مانے بندہ، دل سے نہ مانے، عمل کے ذریعے سے نہ مانے، کفر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ ان کے مال، ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. وہ کتنی کوششیں کر لیں، کتنے کچھ کرتے رہیں، اولئک هم وقود النار، ان کا ٹھکانہ تو بس وہ آگ ہے، اسی میں انہوں نے جانا ہے. کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا، یہ آل فرعون کی طرح ہو گئے. قیامت تک آنے والا ہر انکار کرنے والا بندہ قرآن کی کسی بھی آیت کا کرے یا احادیث رسول کی کسی بھی ایسی حدیث کا کرے کہ جو تھی تو قابل عمل، لیکن اس کا انکار نہیں کرے، تو وہ انکار کرے. قیامت تک آنے والا کوئی بھی بندہ ایسا ہو، ان کو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ وہ آل فرعون کی طرح ہیں، اور ان سے پہلے جو لوگ گزر گئے جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں، ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑا، سخت ترین عذاب میں ان کو مبتلا کیا. اللہ رب العالمین ہم سب کو بچائے، ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الجن والانس الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات برحمتك يا ارحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن وفانا بالدعاء. رب اجعل لنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا خير المسؤولين يا خير المنقذين يا أرحم الراحمين. يا حليم يا كريم اشفني اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا حليم يا كريم اشفني اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا حليم يا كريم اشفني اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم.
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. شکریہ.